السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے سب کے؟ آج صبح بچے اٹھے ہیں اور اٹھتے ہی بس وہ سائیکل لے کے گھومنے پھرنے لگ گیا۔ ذہان کو سائیکل چلانے کا اتنا شوق ہے، اس کی نئی سائیکل آئی ہے تو وہ 24 گھنٹے بس اس کا بس ہوتا ہے کہ میں نا سائیکل ہی چلائی جاؤں اور جھولے دے جاؤ۔ جھولے دینا اس کی مجبوری ہے کیونکہ جھولے نہیں دیتا تو فان رونا پٹنا ڈال دیتا، اس کو بھی نہیں چلانے دیتا اور پھر میرے سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے اس کو، بیچارے کو اس کو بٹھانا پڑتا ہے اور اس کو اکثر اس سے چلتی نہیں ہے، اس موٹی کو پیچھے بٹھا کے نا۔ لیکن خیر لگے رہتے ہیں آپس میں، بہت خوش رہتے ہیں۔ تو ناشتہ کیے بغیر، نہائے دھوئے بغیر بس صبح صبح اور نہ اٹھتے ہی یہ سائیکل چلانے کی ان کو پڑ جاتی ہے۔ آج کل تو ذہان جا بھی ٹیوشن بھی سائیکل پہ ہی جاتا ہے، ماشاءاللہ سے چلانے لگ گیا سائیکل اچھے سے۔ اور جی بس کیسی چل رہی ہے سب کی روٹین؟ میں تو صبح اٹھی ہوں اور ان کے بابا صبح چلے گئے تھے مارننگ میں، ارلی مارننگ انہوں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا، بچے سوئے ہوئے تھے، میں بھی جا کے سو گئی، لیکن جیسے میں سوئی ہوں یہ اٹھ گئے ہیں۔ پھر ان کو نیچے لے کے آئی ہوں، ابھی ان کا ناشتہ وغیرہ بناؤں گی اور پھر ان کو کرواؤں گی۔ کل ان کے بابا لے کے آئے چوزے، اتنے پیارے پیارے چوزے تھے، اتنے کلرفل، اور وہ دو دیسی بھی لے کے آئے تھے۔ جو دیسی تھے نا وہ بہت ایکٹیو تھے اور اچھے تھے، اور یہ جو تھے نا چھوٹے والے کلرفل، یہ نا بہت ہی بیچارے مرجھائے ہوئے، بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، اور ان میں سے بیچارے دو جو یلو والے دو ہیں نا وہ مر بھی گئے ہیں۔ اتنے پیارے چوزے تھے یہ۔ اور نہ ان چوزوں کے ساتھ بچوں نے کھیلا بھی نہیں، یا تو ہونا کہ بچوں نے پکڑے ہوں یا ان کو تنگ کیا ہو جس وجہ سے مر گئے، لیکن وہ 2 دن رہے ہیں، ان کا اتنا خیال رکھا ہے، کو دانے پانی ہر چیز ٹائم پہ ڈال رہی تھی، اور لیکن وہ پتہ نہیں پھر بھی ایسے مر رہے تھے جیسے نا ان کا گلا خراب ہو۔ ذہان کہتا مما ان کا گلا خراب ہوا ہے، ان کو سانس بھی نہیں آ رہا تھا، مجھے اتنی ٹینشن پڑ گئی، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، میں نے اٹھا کے سارے کام والی کو دے دیے، میرے سے دیکھا ہی نہیں گیا کہ 2 مر گئے ہیں۔ تو جی اس کے بعد میں نے صبح عامر کو یہ ناشتہ بنا کے بھیجا، اس کے بعد عامر کو بھیجنے کے بعد میں نے آٹا گوندھا ہے، آٹا گوندھ کے میں جا کے سونے لگی ہوں بچوں کے ساتھ، میں نے کہا میں بھی سو جاتی ہوں، گھنٹہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی میں ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں لیٹی کو تو وہ بچے اٹھ گئے ہیں، تو پھر وہ سونے ہی نہیں دیتے، حالانکہ صبح کو اتنی نیند آئی ہوتی ہے، اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا کیونکہ ہم لوگ لیٹ سے ہوتے ہیں، فون پہ لگی رہتی ہوں میں، عامر بھی فون یوز کرتے رہتے ہیں یا کچھ کھانے پینے لگ جاتے ہیں بچوں کو سلانے کے بعد، تو واک کرنے چلے جاتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بچے تو 8-9 بجے کے سوئے ہوتے ہیں، وہ صبح جب وہ رات کو 9 بجے سوتے ہیں نا تو وہ صبح 9 بجے اٹھ جاتے ہیں، رات کو 10-11 بجے سوئے تو انہوں نے صبح لیٹ اٹھنا ہوتا ہے۔ تو یہ بچوں کی ٹائمنگ ہے، وہ پورے ٹائم پہ سوتے ہیں، پورے ٹائم پہ ان کی نیند نا پوری ہو جاتی ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں۔ پھر جی اٹھے ہیں تو میں نے ان کو نہلایا دھلایا، پھر ان کو ناشتہ کروایا، پراٹھا بنایا ان کے لیے، تو ساتھ میں وہ جو کل میں نے سالن بنایا تھا کدو اور ساتھ گوشت، وہ والا میں نے ان کو سالن کھلایا، اور وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کو میں بریڈ انڈا بنا کے دے دوں نا تو وہ نہیں کھاتے، کیونکہ میں نے ان کو عادت ڈالی ہے شروع سے دیسی گھی والا پراٹھا اور ساتھ میں سالن کوئی بھی ہو۔ رات کو کوئی بھی بچہ دودھ نہیں پیتا، دونوں میں سے جو رات کو کھا کے سوتے ہیں بس وہی کھا کے سوتے ہیں، اور صبح انہوں نے اٹھ کے ناشتہ کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس لیے نا بچے نے اگر رات دودھ پیتا رہے نا تو صبح اٹھ کے کچھ نہیں کھاتا، اگر رات کو دودھ نہ دیں تو صبح اٹھتے ہیں ان کو دونوں کو بھوک لگی ہوتی ہے، اس لیے وہ شوق سے کھانا پینا کھاتے ہیں۔ پھر ذہان چلانے لگا جی سائیکل، میں نے کہا ذہان پہلے نا آپ اپنی سائیکل کو صاف کرو، اس کے بعد آپ سائیکل چلانا، اب سائیکل ابھی گندی ہوئی ہے۔ پھر ذہان اور عفان دونوں نے سائیکل صاف کی ہے، اس نے گھنٹہ اس کے اوپر ایسے نکلی سے کپڑا مارتا رہا ہے، کوئی صاف کرنی آتی ہوتی ہے نہیں تھی اس کو، لیکن لگا رہا ہے شوق سے اس کے اوپر وہ ڈال ڈال کے نا کلینر، تو اس کو صاف کر رہا تھا اپنی طرف سے۔ بڑا کہتا مما یہ تو گاڑی صاف کرنے والا ہے، میں اس سے اپنی سائیکل صاف کر لوں؟ میں نے کہا ہاں جی کر لو۔ پھر وہ اس سے سائیکل صاف کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا چلو بچے کو پتہ ہونا کہ کوئی چیز یوز کرنی ہے تو اس کو پہلے صاف کرنا ہے اور پھر اس کو یوز کرنا ہے، تو لیکن ابھی نئی ہے نا، بس 2-4 دن ہی خیال رکھ رہا ہے، بعد میں یہ ادھر ہی رولتی پھر رہی ہونی ہے۔ پہلے والی سائیکل ابھی لی تھی، ان کے تایا ابو ہی لے کے دے رہے ہیں ان کو، وہ والی سائیکل بھی اس کے تایا ابو نے لے کے دیا، یہ بھی تو بس انہوں نے تھوڑے دن یوز کرنی ہے۔ عفان کو وہ والی سائیکل عفان کو دے دیا، لیکن عفان اس کو کوئی نہیں چلاتا، وہ بس اسی سائیکل کے پیچھے دونوں پڑے رہتے ہیں کہ یہ والی سائیکل اچھی ہے۔ پھر میں نے ذہان کو کروایا جی ہوم ورک، کیونکہ اس نے 3 بجے جانا ہوتا ہے، تو 12 بج گئے تھے۔ میری وہ فرینڈس تھیں، ہم جہاں پہ پہلے رہتے تھے نا سوسائٹی میں، وہاں پہ کمرشل ایریا تھا نا ہمارا، تو ہمارے فلیٹ اوپر تھا اور نیچے والے پورشن میں نا پارلر تھا، وہ جو پارلر تھا نا ان کے ساتھ میری کافی مطلب دوستی ہوئی تھی، پارلر والیوں کے ساتھ اور میری سہیلیاں بنی ہوئی تھیں، تو ان کی کال آئی آج اچانک کہ وہ کہتی ہم لوگ آ رہی ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں کھانا بنا رہی تھی دال کا، تو میں نے کہا اب میں دال بگوئی بھی ہوئی ہے، پھر جو پکانا تھا وہ تو میں نے پکا لیا، میں نے کہا چلے میں کھانا شانا بنا لوں جلدی جلدی، پھر وہ آتی ہیں، پھر ان کے ساتھ بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ لوگ آئی ہیں تقریباً 1 بجے وہ لوگ آ گئی تھی،
پھر وہ 5 ساڑھے 5 بجے وہ لوگ گئی ہیں. خیر ہم لوگوں نے آج خوب گپ شپ کیا، اتنا مزہ آیا. مطلب وہاں پہ تھے نا، کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن میں باہر نہ گئی ہوں یا میرے گھر کوئی نہ آیا ہو. لیکن یہاں پہ ہے نا، تو یہاں پہ وہ والی چیز نہیں ہے. کمی کہیں آتی جاتی ہوں اور کمی کوئی آتا ہے. بچے ہی ہوتے ہیں ایک دوسرے گھر آتے جاتے ہیں، ادروائز کم ہی آتے جاتے ہیں ہم لوگ. وہاں تو میری اتنی جان پہچان اور سہیلیاں بنی ہوئی تھی. اور پارلر والیوں کے بغیر تو نا میرا ایک دن بھی نہیں گزرتا تھا، کیونکہ وہ نیچے شاپ تھی نا، اس کے بھی بچے تھے، زوحان اور عفان کی جتنے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ہانی اور عائزل. تو وہ نا بچیاں میرے پاس ہی رہی ہیں ہمیشہ، کیونکہ شاپ چھوٹی ہے، بچے وہاں پہ تنگ کرتے تھے پارلر میں. تو وہ ہمیشہ ان کو اوپر لے کے آ جاتی تھی. ایک بہن پارلر میں بیٹھی رہتی تھی، پھر کوئی کام آتا تھا تو وہ دوسری جاتی تھی. اس طرح کر کے نا بچیاں دونوں ہمارے پاس ہی بڑی ہوئی ہیں. تو بچوں کا بڑا دل لگا ہوا تھا، ہمارا بھی. کوئی کام ہونا ذرا سی میں نے کال کرنی کہ رابعہ آ جاؤ میرے ساتھ، یہ کروا دو، رابعہ کوئی مہمان آ رہا ہے یہ کروا دو. کہیں ہم نے جانا ہو گھومنے پھرنے، پارک بھی ڈیلی جاتی تھی بچوں کو لے کے، اور ڈیلی ہم ساتھ جاتی تھی. تو مطلب اتنا تھا کہ ایک دوسرے کے بغیر نا کوئی گزارا نہیں ہوتا تھا. یہاں آئی ہیں اور آج کتنے دنوں بعد، وہ بھی میں ناراض ہو گئی تھی ان سے، آ ہی نہیں رہی تھی. میں نے کہا آپ لوگ تو بھول ہی گئی ہیں. پھر وہ لوگ کیک لے کے آئی ہیں، ساتھ میں ان کے یہ بچے تھے، ان کی یہ 2 عائزل اور ہانی بیٹیاں تھیں، دوسری بہن کا ایک بیٹا ہے وہ تھا. اور وہ بچے آتے ہی بھئی کیک کیک کیک. پھر انہوں نے کھانا شنا کھایا، کھانے کے بعد میں نے ان کو کیک دیا. اس کے بعد کام والیاں نے آج پھر اتنی حد کر دی ہے. یہ 5 بجے آئی ہیں، جب وہ جانے والی تھی. ان کے آنے سے پہلے میں نے اپنی کام کر لیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی میں نے صفائیاں کرائی ہیں پوری. ابھی ویلی نہیں جانے دیتی میں کیونکہ وہ پھر سے کھلارا پڑ گیا ہوا تھا. میں نے کہا یار صفائی کرو دوبارہ سے اچھے سے. پھر صفائی کرائی ہے. اس کے بعد جی عامر کے آنے کا ٹائم ہو گیا. وہ لوگ 5:30 گئی ہیں اور 6:15 عامر آ جاتے ہیں. پھر عامر آئے ہیں تو جی بچے کہتے ہیں دونوں، بابا شورما کھانا ہے، شورمے کو بڑا دل کر رہا ہے. انہوں نے نا ڈیلی کوئی چیز سوچ کے رکھی ہوتی ہے کہ بابا آئیں گے تو ہم نے یہ کہنا ہے، کیونکہ بابا کھانے پہ انکار نہیں کرتے. کبھی جو چھوٹا ایک دن کہا بابا پانی پوری کھانی، پانی پوری. وہ زوحان دیکھتا ہے نا شارٹس وغیرہ میں پانی پوری تو پانی پوری. تو پھر گئے ہیں جی ان کے لیے شورمے لیے ہیں. عامر کہتے رہے ہیں کہ میں پیزا آرڈر کر دیتا. نہیں بابا شورما کھانا اور جا کے لے کے آنا ہے. میں نے کہا چلیں چلتی ہوں، میں بھی گھوم آتی ہوں. پھر ہم لوگ گئے ہیں شورما لے کے آئے بچوں کے لیے. پھر انہوں نے اتنے شوق سے کھائے ہیں، ماشاءاللہ سے کھا لیتے ہیں. فاسٹ فوڈ تو ان کی جان ہے نا. دونوں نے شورمے وغیرہ کھائے، خوب مستی کی اپنی پوری. وہ جو نائٹ ٹائم ان کی ہوتی ہے نا، وہ کیا کر کے پھر وہ ایک گھوڑا بن رہا تھا، دوسرا اس کے اوپر بیٹھ رہا تھا. خیر آج کا دن بہت ہی مزے کا تھا، کیونکہ میری فرینڈز آئی تھی، بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہو گیا اور بہت مزہ آیا. تھینکس فار واچنگ. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. یار میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اگر نہیں کیا شیئر کریں اور لائک کر دیا کریں. تھینک یو سو مچ. بائے بائے.